خاموش شور نہیں کرنا، سو رہی ہے یہ قوم۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا نا، سونے دیں۔ آپ نے ایویں 32 روپے بڑھائے، 1032 کر دیتے، یہ سونا ہی ہے اس نے۔ خاموش، پر یہ خاموشی بڑی دور تک جا رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے جو زیادہ بول گئے ہیں، انہیں بولنا مہنگا پڑ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمیع۔ خوش آمدید سیاست اور نجوم پر۔ آج کا جو مین ٹاپک جو ہے، خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی تھی کہ گرفتاری ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 20 سے 25 تک کا جو ٹائم ہے، یہ خان صاحب کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے۔ یہاں پہ 20 تاریخ کا ٹائم مل گیا ہے، شاید وہ ریلیف یہاں سے لے ہی لے، لیکن صحت کا جو معاملات ہے خان صاحب کا، وہاں انہیں بھی جو ہے تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم چر لگن سے دیکھتے ہیں دشا سے، تو لیو میں، جمنائے میں ایریس جو ہے چھٹے گھر پہ کیریئر کا مالک ہے، وہاں وینس تو 7ویں ہاؤس میں، جو کہ گڈ سائن، لیکن پائسس جو ہے 20 تاریخ کو شروع ہو جائے گا، تو وہ 8واں گھر بن جائے گا۔ تو ہیلتھ کا جو ایشو ہے خان صاحب کے لیے، اور خاص طور پہ پاؤں کا، پائسس جو ہے وہ پاؤں سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا خان صاحب کو۔ تو صحت کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم چارٹ لبرا سے دیکھیں تو چھٹے کا لگن کا مالک چھٹے گھر میں آ گیا۔ چھٹا گھر روگ کا گھر ہے، بیماری کا گھر ہے، لیٹیگیشنز کا بھی گھر ہے۔ لیٹیگیشن ان کے اوپر جتنے مقدمات ہو گئے ہیں، یہ تو میں یہاں پہ کسی دہشت گرد پہ نہیں ہوا جو ہم نے پکڑا تھا انڈیا کا، اس کا آج تک پتہ نہیں چلا اس کا کیا بنا، وہ بنا بھی ہے کچھ کہ نہیں بنا۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے جو ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے پاکستانی عام ہیں، چاہے ایکس پرائم منسٹر ہے، ان پہ پرچوں کی جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو ہم نے غدار پکڑے تھے باہر والے، ان کا کیس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں کی ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن عدلیہ کی طرف سے، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کی طرف سے آپ کو بڑا ہی ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ عدلیہ جو ہے وہ بہت بڑے ایکشن کی طرف آئے گی، اور یہ جو آئین ہے اور قانون ہے، اس پہ آپ کو عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو سن سیٹرن کا 17 تاریخ کو سیم ڈگری وائز کنجیکشن سے، کیونکہ اگر میں پلانیٹری کنڈیشنز کی بات کروں تو آگے جمنائی میں مارس نے جانا ہے، سن نے جو ہے پائسس میں چلا جائے گا۔ یہاں سے اگر نکلے گا تو پائسس جو ہے دوست کا گھر ضرور ہے، جوپیٹر کے ساتھ بھی اس کا ہوگا، لیکن پائسس ایک واٹر ایلیمنٹ ہے اور فیمیل زوڈک سائن ہے۔ پھر جب یہ ایگزالٹڈ ہاؤس میں آئے گا تو وہاں راہو بیٹھا ہوگا، جہاں اس کو گرین لگے گا۔ یعنی حکومت کے لیے کوئی زیادہ اچھی خوشخبریاں نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حکومت ہو یا سن کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی بھی طبقہ جو ہے، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ گورنر ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، آگے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور خاص طور پر کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے، اب آپ کو آنے والے دنوں میں کافی جو ہے چینج نظر آئے گا۔ کیونکہ پاکستانی چارٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اسکارپیو میں کیپریکارن کی دشا چل رہی ہے، اور 7 مئی کو یہ دشا جو ہے سیگیٹیریس کی شروع ہو جائے گی۔ فلک کا 9th ہاؤس بنتا ہے اور کورٹ کا بھی گھر بنتا ہے، تو آگے کورٹ کی طرف سے جو فیصلے آنے ہیں وہ بہت ہی سخت آنے والے ہیں۔ اور سن سیٹرن تو بہت سے لوگ آپ کو اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سے لوگوں کا استعفیٰ بھی آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ باقی بات رہے گی نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ، اس لیگ جو کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے اور پرابلم ہے، خاص طور پر مریم نواز صاحب نے جو چاہ رہی تھی وہ بالکل برعکس اس کے ہوتا جا رہا ہے۔ پارٹی جو ہے وہ ویسے اندرونی شکار ہے، یعنی جیسے میں نے کہا اکثر پارٹیوں میں آپ دیکھیں گے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اس کا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہو رہا ہے۔ اور مریم نواز جس طرح لے کے چل رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آگے بہت بڑی سکسیس جو ہے ان کو مل سکے، بلکہ پرابلمس جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کہ مارس جو ہے وہ 8ویں گھر میں آ جائے گا۔ نون لیگ اگر ہم بات کریں تو نام سے اسکارپیو بنتی ہے، جب مارس 8ویں گھر میں 13 مارچ کو ہوگا تو نون لیگ کے لیے کافی مشکلات اور اندرونی جو ہیں مسائل جو ہے وہ بہت کھل کر باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو کافی حد تک پرابلمٹک بھی بن سکتے ہیں۔
خان صاحب کے لیے اپنی صحت کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں، اور یہ ہونا تو صحت کا جو مسئلہ ہے وہ کافی سیریس نظر آ رہا ہے. یہاں پہ انہیں تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی، ہاسپٹلائز بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر چیزیں جس طرح چل رہی ہیں اور جس طرح گورنمنٹ چلانا چاہ رہی ہے، اور خاص طور پر فلک کا دوسرا گھر ہم دیکھیں تو مارس بنتا ہے، دوسرا گھر بولنے کا گھر ہوتا ہے. تو باجوہ صاحب جس طرح بول رہے ہیں وہ اپنے لیے مشکلات اور اپنے ادارے کے لیے مشکلات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ مارچ کی بات ہے، چیزیں جس طرح کھل کر سامنے آئیں گی اور جس طرح چیزیں جو ہیں وہ مشکل ٹائم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پوری ہماری بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور ججز بھی ہوتے ہیں سارے. تو بیوروکریسی کے لیے کیونکہ سن کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے، پاور سے ہے، تو سن تو پرابلم میں آ رہا ہے. تو یہاں چیزیں جس طرح چاہ رہے تھے اس طرح جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ کافی بڑے لیول کے اوپر آ سکتی ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی بڑا جو ہے، اور سندھ کی طرف سے بھی، پیپل پارٹی کی طرف سے بھی، پارٹیوں میں آگے ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے نا وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی آپ کو کافی حد تک جو ہے پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ سین جو ہے وہ بڑھتے نظر. اب جو لوگ 8 مارچ کو جو ہوا تھا وہ بڑے غلط ٹائم پہ ہوا تھا. وہ دیکھیں آج 10 مہینے ہو گئے، پیچھا نہیں چھوڑ رہا آپ کا. اور جنہیں نوکری چاہیے تھی انہیں نوکری دیکھیں نہیں ملی، اور جنہیں نوکری کی کوئی چانس تھا انہیں نوکری مل گئی. یہ ہے انپریڈکٹیبل حالات. اور ملی بھی مارس جب ریٹروگیٹ تھا. اب مارس جو ہے وہ ٹورس میں بیٹھا ہے، اور مارس جو ہے جمنائی میں اس نے آنا ہے، اور پھر سیٹرن کے ساتھ ٹرائنگ ہونی ہے. پھر مارس نے جو ہے کینسر میں بھی آنا ہے. تو بڑا مشکل ٹائم آگے آ رہا ہے، بہت مشکل ٹائم. عوام ہماری جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جس طرح کے ہیں، بلکہ خود ہم بھی تو عوامی ہیں جس طرح کے ہم ہیں. اور کیونکہ ہمارے اندر اتنی 75 سالوں میں اتنا ہمیں جھوٹ سچ کہانیاں سنائیں گی، اور ایسا ٹھنڈا پودینہ پلایا گیا ہمیں کہ جو مرضی کر لے. عوام باہر نہیں آتی. ہمیں پیٹرول مہنگا ہو گیا. اور ایک تو بھائی صاحب وہ کون تھے یار، وہ مذہبی جماعت جو ہے کون سی ہے، لبیک والے، ہاں وہ کہ جی پیٹرول اگر ہن مہنگا ہویا تھا جو ہو گیا مہنگا ہن کی کر لو گے تسی. محل 24 گھنٹے ہو گئے اس بات کو. 24 گھنٹوں میں تو آپ نے کچھ نہ کیا. صرف میں نے کہا دینی جماعتیں جتنی مذہبی جماعتیں ہیں یہ سب دہاڑی باز، سب دہاڑی باز. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جیسے ہی نیپچون آئے گا ادھر تو مذہبی جماعتوں کے لیے بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے. یہ خالی میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے لیے بہت مشکل ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھنے والا ہے. پاکستان کے لیے آگے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہیں. بیرون ملک کا پریشر جو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میڈل ایسٹ سے بھی کوئی پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر جو کل بم پھٹا ہے عوام کے اوپر، عوام ابھی تک میں ستو پی کے بیٹھی ہوئی ہے. پر یہ کیسی یار عوام ہے یار، ہلتی ہی نہیں ہے وہ. لیکن جنریشنز، جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں نا تو جنریشنز کا بہت بڑا گیپ ہے. کیونکہ ہم نے تو چلو جب ہم ٹین ایجر تھے ہم نے تو کچھ نہ کچھ اچھا ٹائم دیکھ لیا تھا، تو کچھ نہ کچھ بہتر ٹائم تھا. خیر اس وقت بھی جھوٹیاں کہانیاں تھیں اور سچی کہانیاں تھیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو موروثی سیاست ہے یہ پاکستان میں نے کہا دفن ہونے جا رہی ہے. اب جو مرضی کر لیں، ایک بے باپ کی خواہش وہ نہ پوری ہو، اور ایک زبردستی جو بننا چاہ رہی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی. تو چیزیں تو آگے بڑی مشکل ہیں. آگے جو ہیں چیزیں جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہونے کو جائے وہ اتنا پاپولر ہوتا جا رہا ہے. جو آپ کی سوچ ہے، اگر گرفتاری اگر ہو جاتی تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے. کیونکہ مارس سیٹل کریں گے آپ، جب مارس جب جمنائے میں آئے گا تو یہ کوشش تو آپ کی برقرار رہے گی. اور اگر وہ ٹائم میں اگر گرفتاری کرتے ہیں اور یا اس 25 کے بعد سے کرتے ہیں پھر جو چیزیں ہونی ہیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی سن کے ساتھ سیٹرن کالے کنجیکشنز کر کے نکل جائے گا، اور سن بھی بیٹھا تو ایک 11واں گھر میں فلک کا تو اچھا ہوتا ہے، لیکن میل زوڈک سائن میں بیٹھا. لیکن یہاں جو ہے سیٹرن بہت اسٹرانگ بیٹھا ہوا ہے. یعنی عوام کے اندر کہیں نہ کہیں، جس میں نے بتایا کہ پاکستانی چارٹ کو دیکھیں تو ان سے یہ 8ویں گھر میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے. تو عوام کو
تو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. پھر وینس کے آنے سے, کیونکہ وینس جو ہے لگژری کا کارک ہے, اور یہاں جہاں پہ ٹوتھ پیسٹ کے اوپر بھی لگژری آئٹم بنا دیا گیا, وہ جو گاڑیاں منگوائی تھیں وہ کیا تھیں, اور وہ بھائی صاحب بجٹ دے کے محل سنا بھاگ بھی گئے. اب ان کا آنا ہے یا نہ آنا وہ ایک بڑی پرابلم ہے. لیکن جو پلانیٹری کنڈیشن آگے ہے اپریل تک جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہاں انپریڈکٹیبل حالات ہوں گے, انپریڈکٹیبل چیزیں ہوں گی, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونا. اور یہاں چیزیں چاہے کوئی بھی ہے, وہ جو پلان کی ہے اس سے بالکل برعکس چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, اور جو کافی حد تک مشکل حالات پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر. کیونکہ مارس سیٹرن کا جب یہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں سن جو ہے وہ اس وقت ایکویریس میں آیا ہوا ہے, اور سن ایکویریس میں ہے, سیٹرن بھی ایکویریس میں. تو پاکستان کے برتھ چارٹ میں سیٹرن کے ساتھ جو ہے وہ ٹرائنگ میں ابھی بھی بنی ہوئی ہے, اور جوپیٹر جو ہے جنم کے جوپیٹر سے, جو جنم کا جوپیٹر اس سے چھٹے گھر میں, اور جو ٹرانزٹ کا جوپیٹر ہے اس سے 8ویں گھر میں. تو پرابلم یعنی کہ انسانیت کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کوئی بھی خاص خوشخبری نہیں ہے. ٹینشن بڑے لیول کے اوپر ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے یہ کیسا فیصلہ تھا جو بعد لوگوں کو 14 تاریخ کو ہی پتہ چل گیا تھا. اب کوئی چیز نہ چھپی رہ سکتی ہے نہ چھپی رہے گی. اسکارپیو کی دشا, ایسے ایسے راز اوپن, ابھی تو پرانی چیزیں اٹھنی ہیں. یہ سیٹرن کو ریٹروگریڈ ہونے دیں, جوپیٹر کو ریٹروگریڈ ہونے دیں. ایسے ایسے 75 سالے جو پہلے پرانے راز تھے نا, وہ بھی کھل کر ایسے باہر آئیں گے کہ کس طرح کیا کیا ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. مارس کا تعلق جو ہے وہ پراپرٹی سے بھی ہے. پاکستان میں جس قسم کی پراپرٹی کے اوپر دھندے ہوئے اور پراپرٹی کے اوپر ملک کو نچایا گیا, وہ اللہ ہی حافظ ہے. بات تو بڑی کڑوی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے, کیونکہ 1971 میں بنگلہ دیش ٹوٹ گیا ہم سے, الگ ملک بن گیا, اور حالات تب بھی ایسے نہیں تھے. لیکن بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے بعد ٹھیک 5 سال 6 سال کے بعد جب بنگلہ دیش ہوتا تو یہ کیا پاتی, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. لیکن حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. آگے جو آپ کہانیاں چلاتے تھے وہ چلانا بہت مشکل ہو جائیں گی, کیونکہ اب چاہے وہ ادارہ ہو چاہے کوئی پارٹی ہو, اندرونی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہوں گے, اسے نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, وقت جس کے ساتھ ہو اس سے لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور راہو کو کال کہا جاتا ہے, وقت, اور سیٹرن بڑا ظالم ہوتا ہے. سیٹرن نے تو حساب دینا ہے, ابھی 5 مارچ کو وہ طلوع ہوگا, پھر آپ اس کے اثر دیکھیں گے کہ کیسے اس کے اثر آتے ہیں. اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.